بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالشت بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں داخل ہو جائے۔ سانڈے ایک جانور کا نام ہے کہ سانڈے کی بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے اور اس کے سوراخ اور بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور کون؟ اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالش ہاتھ اور سانڈے کے بل کی تشبیہ ان قوموں کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ امت مسلمہ جن بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہے، ان میں سب سے بڑا فتنہ اندھی تقلید اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کے اخلاق و عادات کی قابل نفرت مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ اگلی گمراہ امتوں یعنی یہود و نصارہ کی عادات اور روایات کی تقلید کرے گا۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر من وعن قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس اور روم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ یعنی وہی لوگ مراد ہیں۔ یہود و نصارہ کی وہ تقلید جس کی حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے، اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہو۔ مثلا ہمارا ان کے ساتھ معلومات اور تجربات کو ایک دوسرے کو شیئر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، ان کی بنائی ہوئی چیزیں اگر حلال ہو تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اسی طرح ان کی جو اس طرح کی چیزیں ہوں جو بالکل حلال ہو اور ہماری شریعت کے مخالف نہ ہو، تو ایسی چیزوں کے استعمال کی گنجائش ہے، اس کو استعمال میں لانے کی گنجائش ہے۔ قابل مذمت تقلید سے مراد یہ ہے جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے لباس، عادات اور معاشرتی رسم و رواج، مثلا مرد اور عورت کا ملاپ اور ان کے ساتھ بے پردگی، بے حیائی،
ان ساری باتوں میں ان کی تقلید کی جائے، ایسا لباس پہنا جائے جس میں سطر بھی نہ ڈھک سکے اور جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھنے لگے، یا ان کے اس اقتصادی نظام کی پیروی کی جائے جو ہمارے دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہو، جیسے خرید و فروخت وغیرہ کے معاملے میں سودی لین دین ہے، اور اس طرح دوسرے اس طرح کے ناجائز لین دین ہیں، اس میں ان کی پیروی سے بچا جائے۔ بہرحال یہود و نصارہ کی تقلید سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دین میں ہر چیز کی ہدایت موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ ہمیں کسی دوسرے کے طریقوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔